ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمدللہ سورۃ القاف، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی۔ 16 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ کاف، اس صورت میں چونکہ اصحاب کاف کا تذکرہ کیا گیا اس لیے اس صورت کا نام سورہ کاف۔ کاف کے معنی ہے غار کے، اصحاب کاف غار والے۔ مکہ والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مدینہ کے یہودی علماء سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی علمی سوال سکھائیں جو ہم آسمانی علوم سے متعلق کوئی علمی سوال کریں۔ ہمارے ہاں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی نبی ہیں یا وہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہودی علماء نے 3 سوال مشرکین مکہ کے سرداروں کو بتائے کہ یہ 3 سوال کریں، ان سوالات کے جوابات وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو۔ اگر وحی نہیں آتی، نبی نہیں ہے، کبھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا بس ایسے ہی سوال چاہیے۔ 3 سوال انہوں نے بتائے۔ ایک سوال تو ان سے کریں کہ اصحاب کاف کون لوگ تھے، اور دوسرا سوال ان سے کریں کہ روح کیا چیز ہے، تیسرا سوال یہ کریں کہ ذوالقرنین کون گزرا ہے۔ انہوں نے کہا بس اسی چیز کے لیے ہم یہاں سفر کر کے آئے۔ وہ بڑی خوشی سے آئے مکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ یہ 3 سوالات بتائے گا، اس کے جوابات چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے جوابات آج تو نہیں، کل بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کل آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، مجھے جوابات بتائے ہی نہیں گئے، تو میں صبر کرو، آئندہ بتاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر گئے، آپ بےتاب ہو گئے کہ یہ وحی کیوں نہیں آ رہی، اور وہ بڑے خوش ہوں کہ انہوں نے سمجھا کیا کہ ان کا پہلے بھی گمان تھا کہ ان کے پاس کوئی جن آتا ہے جو پرانا آسمانی کتابوں کا واقف ہے، وہ ان کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، تاریخی باتیں، یا یہ چھپ کر رات کو کسی بندے سے پڑھ کر آتے ہیں اور ہمیں آ کر سناتے ہیں، کہتے ہیں جی وہی آئی۔ بہرحال بعض نے لکھا ہے کہ 15 دن گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کا رب ان سے روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی بھیجی تو پہلے تو فرمایا، سورہ ضحیٰ کی 2 قسمیں اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم اور سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی بھی آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں نا کہ میں یہ کام کل کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ جب تک اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو ایک تعلیم دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی اگر اللہ نہ چاہے تو رک جاتا ہے، اور تم تو عام آدمی ہو۔ بے شک سارے اسباب جمع ہوں، سب چیزیں مہیا ہیں، لیکن جب تک آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے نہیں چاہا، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا،
کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اگر میرے اللہ نے اور میرے نبی نے چاہا تو ایسے کام ہوگا، یہ شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کام اگر میرے اللہ نے چاہا تو ہوگا، صرف اللہ نے چاہا۔ ایک دفعہ ایک بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا اگر میرے اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، فَقُولُوا إِن شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ، ایسے مت کہا کرو اللہ اور اللہ کے نبی نے چاہا تو ہوگا، ایسے کہا کرو اکیلے اللہ نے اگر چاہا تو ایسے ہوگا۔ یہ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی یہ کسی جذباتی مولوی نے اس کو شرک نہیں بنایا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اللہ اکیلے کے چاہنے سے ہوگا، کسی نبی کو بھی ساتھ نہ جوڑیں، کسی ولی کو بھی نہ جوڑیں، کسی فرشتے کو بھی نہ جوڑیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ بھول گئے یہ انشاءاللہ کہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈال دیا، اور جب سال گزرا کوئی بچہ نہیں ہوا تو ایک دم پتہ چلا کہ ایک بیوی کے ہاں اولاد ہوئی ہے اور وہ بھی ادھورا بچہ، سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ میں امتحان میں ڈل گیا، تو بتایا گیا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو جب تک اکیلے اللہ نے نہ چاہا تو کچھ نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ کہف میں بتائی، فرمایا کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے تو چھٹا کتا تھا، یہ اندازے۔ حقیقت یہ ہے کہ 7 بندے تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا، یہ جو غار میں گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کہتے ہیں انطاکیہ شہر کے بڑے لوگوں کے بچے تھے، جوان۔ اس وقت مشرک حکومت تھی، پتہ چلا حکومت کو کہ یہ لوگ شرک کے سخت مخالف، یہ توحید کے قائل ہیں، تو ان کی شکایت ہوئی، ان کو طلب کیا گیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے، تم یہ باقی ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ کہا ان کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے، تم ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ان کو بھی پکارا کرو ساتھ۔ سبحان اللہ، تاریخ میں جو باتیں ملتی ہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی، قصے کہانیاں لوگوں کے لکھے ہوئے پتہ نہیں صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ باتیں تو خود اللہ نے بتائی ہیں۔ فرمایا کہ ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے کہا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس رب کے علاوہ لن ندعو، کبھی کسی کو الہ کو نہیں پکاریں گے، نہ کسی ضرورت کے لیے، نہ کسی حاجت کے لیے، نہ صحت کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ روزی کے لیے، نہ امن کے لیے، ایک اللہ کو پکاریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، اس پوری قوم نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں، کوئی اولاد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، کوئی روزی کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، کوئی شفا کے لیے کسی کو پکار رہا ہے، ہم مر جائیں گے اس رب کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پکاریں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تم ہماری حکومت میں رہتے ہوئے کسی کو نہیں پکارو گے، 3 دن میں تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ تمہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اب 3 دن ختم ہونے والے تھے، انہوں نے سوچا ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت برباد کر دیں اور یہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرنے لگ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت بچا لیں، نہیں چاہیے ہمیں یہ سہولتیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، یہاں رہنا کوئی فرض تو نہیں۔ انہوں نے شہر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار سب چھوڑ دیا، جنگل میں بھاگے، جاؤ کسی جگہ پناہ لیتے ہیں، پھر راستہ کوئی دیکھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں اس شہر سے۔ وہ 6 نوجوان تھے،
جنگل میں گئے تو ایک چرواہا ملا، اس نے کہا کیا بھائی ادھر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس طرح ہم نکلیں۔ انہوں نے کہا یار میرا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے، میرا گزارا بھی شہر میں اس حکومت میں مشکل ہے۔ وہ بھی ساتھ مل گئے، ایک غار میں تھکے ہوئے جا کر لیٹے آرام کرنے کے لیے۔ بس وہ کیا آرام کرنا تھا، ایسی نیند طاری کی اللہ تعالیٰ نے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کر کئی سال سلا دیے۔ 300 سال گزر گئے اسی طرح سوئے رہے، کوئی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، سورج گزرتا آتے جاتے ان کے اوپر لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے منہ پر کتا حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، لگتا ایسا تھا جیسا یہ زندہ ہے، کوئی سامنے آئے تو ایسے محسوس ہو ابھی حملہ کر دے گا۔ بہرحال 300 سال گزر گئے، حکومت نے بہت تلاش کی کہ وہ لڑکے کہاں چلے گئے، نہیں ملے، بہت ڈھونڈے، کچھ نہیں پتہ چلا۔ کئی حکومتیں آئی گزر گئی، پھر اسلامی حکومت آ گئی، اور پھر 300 سال کے بعد یہ بھی لکھا ہے 309 سال گزر گئے تھے، سورج کے حساب سے 300، چاند کے حساب سے 309 سال۔ جب اٹھے تو کہنے لگے بھوک لگی ہے، تو ایک نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کتنی دیر ہو گئی ہو؟ دوسرے نے کہا کتنی دیر ہوئی ہے؟ ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں ٹائم زیادہ گزرا ہے۔ اور انہوں نے کہا چھوڑو ٹائم کو یار، جتنا بھی گزرا ہے پہلے کھانے کا کچھ کرو۔ پیسے نکال کر جیبوں سے دیے ایک کو کہ بھائی جاؤ، کسی سے باس نہیں کرنا ورنہ پھر آ جائیں گے پیچھے پکڑ لیں گے، وہ صاف ستھرا کوئی ہوٹل دیکھو اس سے کھانا لانا۔ وہ گیا اور اس نے جا کر کھانا لیا، اور جب پیسے نکال کر دیے تو اس نے کہا وہ پیسے کون سے زمانے کے نکالے ہیں تم نے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس کے حساب سے پرسوں تو ہم گئے تھے، ایک دن بیچ میں گزرا ہے۔ انہوں نے کہا اسی ملک کے سکے ہیں بھائی؟ اس نے کہا اس ملک کے نہیں ہیں۔ واقعی اس ملک کے تو تھے لیکن صدیوں پہلے تھے۔ خیر وہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھو یہ آئے کہاں سے؟ وہی نوجوان تو نہیں جو غائب ہو گئے تھے۔ وہ جب شور مچا تو کہنے لگے آپ اور کہاں ہیں دوسرے؟ کہا وہ ایک جگہ ٹھہرے ہیں سو رہے تھے، وہاں ابھی بھوک لگی ہے تو مجھے بھیجا کھانے کے لیے۔ تو کہا چلو ساتھ۔ غار پہ پہنچے، یہ بھی گیا اندر، جا کر بھائی پکڑے گئے، پیچھے لوگ آ گئے، وہ بھی لیٹے سو گئے، یہ بھی ان کے ساتھ سو گئے، کوئی تفتیش نہیں ہو سکی۔ اب وہ اسلامی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم مسجد بناتے ہیں غار کے منہ کے پاس، تو پھر انہوں نے اس پر مسجد بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ صرف کہانی کے طور پر، معلومات کے طور پر نہیں سنایا، بلکہ یہ اس لیے سنایا ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں قربان کر دی اپنی عقیدہ اور نظریہ بچانے کے لیے۔ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر شرک برداشت نہیں کی، اور 300 سال تک وہ سوئے رہے۔ یہ مثال دی ہے کہ یہ تم کہتے ہو، سمجھتے ہو کہ مردے ہر جمعرات کو گھر آتے ہیں، حلوہ کھا کے جاتے ہیں یا چکر لگا کے جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ والے تھے نا، ان کی روحیں بیچ میں کہیں نہیں گئی، 300 سال گزر گئے۔ ورنہ شہر کی معلومات اگر ان کو ہوتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ 300 سال گزرے ہیں، سکے بدل گئے ہیں، حکومت بدل گئی ہے۔ اب چھپ کر کھانے کے لیے نہ جاتے، ٹھاٹھ سے جاتے کہ اب تو ان کا استقبال ہوتا۔ مگر دنیا سے جانے کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ نیک ہونا الگ بات ہے، اللہ والا ہونا الگ بات ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونا الگ بات ہے، مگر یہ شرکیہ عقیدے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کی وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے متعلق فرمایا کہ روح ایک اللہ کا حکم ہے، وہ جسم میں آتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ زیادہ تفصیل فرمایا کہ انسان کے سمجھنے سے باہر ہے۔ اور دوسری بات، تیسرا جواب فرمایا کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا جس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری دنیا فتح کر لی، اور ایک درے میں لوگوں نے شکایات کی کہ یہاں سے یاجوج ماجوج نکلتے ہیں، وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، تو ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ ان سے ہمیں بچائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، البتہ لیبر کی ضرورت ہے۔ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں بڑی ایک دیوار بنا کر اس درے کو بند کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ ایسی دیوار ہے کہ یاجوج ماجوج نہ اس کو سوراخ کر سکتے ہیں نہ پھلانگ سکتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ، یہ دیوار خود بخود ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ دیوار کہاں ہے؟ آج تک دریافت نہیں ہوئی، لیکن ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہے. تو بس ہمارے ایمان کے لیے، یقین کے لیے، ماننے کے لیے اتنا کافی ہے. اور ہے زمین پر ہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، چھوٹا سا اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنا سا سوراخ ہو چکا ہے، لیکن جب اتنا ہوگا جس سے وہ نکل پڑیں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. سورہ کاف کے آخر میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میں انسان ہوں، بشر ہوں جیسے تم ہو. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی مل کر بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ جو فرمایا کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام انسان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے ہو. یہ کس چیز میں انسان برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے، میں بھی بیمار ہوتا ہوں جیسے تم بیمار ہوتے ہو، میری بھی اولاد ہے جیسے تمہاری اولاد ہے، میرے بھی ماں باپ ہیں جیسے تمہارے ماں باپ ہیں، میری بھی سسرال ہیں، ننیال ہیں، ننیال ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، وہ مجھے بھی دکھ اور بیماری پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچتی ہے. کمالات میں، اوصاف میں، شان میں، مرتبے میں عام انسان تو عام ہے. دنیا بھر کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، دنیا بھر کے صحابہ، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. شان میں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، جنس میں، ذات میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں. میں بھی ایسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. جب میں بھول جاؤں تو مجھے نماز میں لقمہ دیا کرو، یاد دلایا کرو. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ سنایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا واقعہ سنایا. یہ وہی صورت ہے جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اپنے ملک میں جو ہجرت کر کے گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کی تلاوت کی. نجاشی بادشاہ سن کر رو پڑا، اور جتنے اہل علم عیسائی علماء تھے سارے رو پڑے کہ یہ تو کلام واقعی اللہ کا کلام ہے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بالکل ویسی ہے جیسا کہ ہماری کتاب انجیل میں. اور صرف متاثر ہی نہیں ہوئے، وہ یہ تلاوت سن کر مسلمان ہو. حقیقت یہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ کی ہیں، یہ بھی اللہ کی آسمانی کتاب ہے. پہلی آسمانی کتابوں کو اگر کوئی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے اصلی حالت میں تو بس وہ قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے. اس کتاب میں وہ کتابیں محفوظ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب حضرت مریم لے کر آئی تو قوم نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے آ گیا؟ یہ تو آپ نے ساری قوم کی بے عزتی کرا دی. تو حضرت مریم نے تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، آج یہ مشکل دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم بولنا نہیں، تم زبان کا روزہ رکھو. بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ خود وضاحت کرے گا، یہ لوگوں کو خود جواب دے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو حضرت مریم واقعی خاموش ہو گئی. انہوں نے جو بھی آ کر غصہ ہو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے بات کرو. گود میں 1 دن کا بچہ ہے، وہ اور غصے ہوئے، 1 دن کے بچے سے کیا بات کرے بھائی. لیکن یہ وہ عام بچہ تھوڑا تھا. ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، نبوت عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، ہمیشہ اپنی ماں کا فرما بردار رہوں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا یہ سچ ہے؟
شیعہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو نہیں مانتے. کیا یہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے. ہاں یہ بات سچ ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، مگر اللہ کا سچا نبی مانتے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چارم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور وہ جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، نواسہ رسول ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر مشکل کشا نہیں مانتے. مشکل کشا صرف اللہ کی ذات. ہم قرآن و سنت کے مطابق جتنا اللہ نے تعارف کرایا ہے اس میں کمی کریں گے تو پھر ہم پکڑے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم نظریہ عقیدہ قائم کریں. سورہ مریم میں فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. قیامت کے دن ہم متقی پرہیزگاروں کو بطور مہمان لائیں گے اللہ کے پاس، جیسے مہمان کو استقبال کر کے لایا جاتا ہے، اور مجرمین کو جیسے گناہگاروں کو جیسے مجرم گھسیٹ کر قید کر کے لایا جاتا ہے ایسے لایا جائے گا. فرمایا کہ ہم ایمان کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں محبت ڈال دیتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کے ساتھ سب کا جوڑ بیٹھے گا تو تب محبت ہوگی، یہ آپس کے جھگڑے اختلافات مٹ جائیں گے. اگر قرآن مجید پر جمع نہیں ہوں گے تو پھر یہ اختلافات ہی اختلافات ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی صفوں کو درست کیا کرو. اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، تمہاری صفیں سیدھی ہوں گی تو تمہارے آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا. بڑی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. سورہ طٰہٰ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل گئے تھے کہ ایسا کلام میں نے زندگی میں نہیں سنا. آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، مگر سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر مسلمان ہو گئے. کاش ہمیں عربی آتی ہوتی تو ہمیں اس لطف آتا اور ہمیں اندازہ ہوتا اللہ کے کلام کی فصاحت کا، کہ وہ کیا فصاحت ہے کہ جس نے بڑے بڑے شعروں کو کیسے ہلا کے رکھ دیا تھا. مگر ہمارے سامنے ساری چیزیں برابر ہیں چونکہ ترجمہ نہیں آتا. اللہ کرے ہمارے اندر شوق ذوق پیدا ہو ترجمے کا اور تفسیر کا. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ ترجمہ کی کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. 1-2 پارے ترجمہ مسلسل پڑھنے سے خود بخود ترجمہ آ جائے گا. یہ اللہ کے کلام میں کشش ہے، اور اس میں بچپن اور جوانی اور بڑھاپے کا کوئی فرق نہیں. صرف ایمانی حرارت ہونی چاہیے، جذبہ اور ذوق ہونا چاہیے. وہ کسی عمر میں بھی آدمی لگے تو سیکھ جاتا ہے. بس دعائیں آپ مانگتے رہیں، اللہ مجھے بھی صحت دے. ضرور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہفتے میں بھلے ایک دن اتوار کے دن کریں، خواتین بھی شریک ہوں، مرد بھی شریک ہوں، بچے بھی اس میں شریک ہوں. نہ آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تو یہ فرمائیں گے نا یہ سیکھنے کا جذبہ رکھتے تھے. ہو سکتا ہے اسی پر ہماری مغفرت ہو جائے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ سنایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سامری کا واقعہ پیش آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اس نے پیچھے بنی اسرائیل کے لوگوں کا سونا لے کر بچڑا بنایا، اور اس میں ہوا جاتی تو وہ باں باں اس کی آواز ہوئی. تو لوگوں کو اس نے گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچڑے میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پر ویسے ہی اتنے دور گئے، اللہ تو ادھر ہی تشریف لے آئے اس گائے میں. یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ گائے میں اللہ آ جاتے ہیں، یہ وہ سامری کا نظریہ تھا کہ اس بچڑے میں اللہ آ گئے. ان لوگ دڑام کر کے اس بچڑے کے آگے گرے. جب اللہ ادھر تشریف لے آئے پھر تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، بس شرک میں پڑ گئے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لمبا واقعہ میں مختصر کروں گا. تشریف لائے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکا، تمہارے کہنے پر تمہیں اللہ سے کتاب لینے گیا تھا، اللہ نے اتنی عظیم تورات کتاب دی اور تم شرک میں لگ گئے. یہ شرک کرنا تھا پھر مصر سے کیوں نکل کر آئے ہو؟ وہاں بھی گائے کی پوجا ہوتی تھی.
کہنے لگے بس اب ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو ذبح کے لیے تیار ہو جائیں، قتل کے لیے تو میں معاف کروں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم قتل کے لیے تیار ہیں۔ پھر دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا گیا تلواریں دے کر کہ ان کو قتل کرو، ان کو کہا بیٹھے رہنا۔ 70,000 بندے قتل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام روئے گڑ گڑائے یا اللہ معاف کر دیں۔ بہرحال اتنے قتل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے معاف کر دی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رونے پر اللہ مغفرت کا فیصلہ کر دیتے۔ وہ گردن کٹوا کے توبہ قبول کرواتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری کو تمہارے اس معبود کا جو حشر میں کروں گا نا تم دیکھنا، جلا کر اس کی راکھ دریا میں ہوا میں اڑا دی۔ فرمایا یہ رہا تمہارا معبود، اگر یہ معبود ہوتا تو یہ جلتا۔ اور پھر سامری کو بددعا دی کہ اللہ تمہیں ایسی بیماری لگائے کہ تم نہ کسی سے ہاتھ ملا سکو، نہ تم سے کوئی ہاتھ ملا سکے۔ کوئی بندہ اس سے سلام کرتا، ہاتھ ملاتا نا، اس کو بخار چڑھ جاتا، سامری کو بھی اور اس کو بھی۔ دور سے چیخ کر کہتا تھا خدا کے لیے میرے قریب نہیں آنا، میرے قریب نہیں آنا۔ شہر چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا، اور ایسے ہی پاگلوں کی طرح پھرتے پھرتے وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کے خالق مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خوبصورت ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ ہم نے اس پر عمل کی، سمجھنے کی، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری زندگی بھر کی ساری غلطیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی شرک و بدعات سے ہماری یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طرح کا نظریہ عقیدہ آپ کو پسند ہے یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ جو اعمال آپ کو پسند ہیں ہمیں ان کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، الفت، محبت، پیار نصیب فرما۔ یا اللہ اعلیٰ اخلاق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔